پا جائیے جس مقام سے آپ کے باپ آدم کو اور آپ کی ماں حوا کو نکالا گیا ہے. دنیا میں انہی راستوں پہ چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے تاکہ کھویا ہوا مقام ہم دوبارہ پا جائیں. 18,000 کا 20,000 کا اینڈرائڈ موبائل لے کر الٹی سیدھی چیزیں دیکھ کر جہنم تو خرید رہے ہیں. یعنی جہنم، اور وہ بھی پیسہ دے دے کر ہم جا رہے ہیں، پیسہ خرچ بھی کر رہے ہیں جہنم میں جانے کے لیے، لیکن جنت بنا پیسوں کے مل رہی ہے، لیکن ہم اس جنت کی طرف نہیں لپکتے. پر آپ دیکھ رہے ہیں اور پورا ذہن اور دل اور دماغ صرف ان آیتوں پر اور ان دعاؤں پر لگا رہے ہیں جو آپ کی منہ سے نکل رہا ہے، اس کے معنی اور مطالب کو آپ سمجھ رہے ہیں. یہ اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین، سوچ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے. اور ایک واقعہ بتاؤں، الاصابہ میں احمد ابن حجر العسقلانی نے الاصابہ فی تمیز الصحابہ میں اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی کی جس مسجد میں مسجد نبوی میں امامت کرتے تھے، وہاں ایک بہت بڑے محدث جلیل عبد الرحمن ابن مہدی، یہ بصرہ کے بہت بڑے جلیل القدر محدث گزرے ہیں. یہ ایک بار مدینے میں تشریف لائے اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھانے کے لیے مصلی پہ کھڑے ہو گئے. امام مالک نے نماز پڑھانا شروع کر دیا، اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھی. عبد الرحمن ابن مہدی بہت بڑے محدث تھے، انہوں نے اپنے کاندھے پر ایک چادر تھی، انہوں نے اس چادر کو کاندھے سے ہٹایا اور آگے رکھ لیا. نماز پڑھ رہے تھے، آگے رکھ لیا. جیسے ہم لوگ ہوتے ہیں، کبھی کبھی چشمہ اتارا، ڈبی میں پیک کر کے آگے رکھ دیا، یا کوئی گمچھا ہوا تو اس کو نکالا اور آگے رکھ دیا اور اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو گئے، نماز پڑھنے لگے. ایسے ہی عبد الرحمن ابن مہدی نے ایک جو چادر تھی ان کے پاس، وہ انہوں نے آگے رکھ دی اور نماز پڑھنے لگے. جب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے نماز پڑھا کر سلام پھیرا تو مقتدی ان کو دیکھ رہے ہیں، عبد الرحمن ابن مہدی کو. یہ انہوں نے کیا کیا؟ کون ہے یہ آدمی؟ ہماری مسجد کے حالات سے واقف نہیں ہے، اہل مدینہ سے واقفیت نہیں رکھتا. نماز کی حالت میں اس نے اپنے کاندھے کی چادر کو زمین پر اپنے آگے رکھ دیا اور نظریں اٹھا کر امام مالک کو دیکھنے لگے، گویا کہ ان کی آنکھیں شکایت کر رہی تھی کہ اس آدمی کی وجہ سے میری نماز میں ڈسٹرب ہو گیا ہے. انہوں نے اپنی چادر نماز پڑھتے میں اپنے آگے ڈال دی اور ہماری نظریں اس چادر پر پڑ گئیں، یعنی ان کی وجہ سے ہماری نماز میں ڈسٹرب ہوا. تھوڑی دیر کے بعد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا کہ اس آدمی کو پکڑو اور قید خانے میں ڈال دو، اس آدمی کو پکڑو اور جیل میں ڈال دو. صرف اتنی سی بات پر کہ انہوں نے نماز پڑھی اور یہ چادر اٹھائی اور آگے رکھ دیا. اللہ ہوا، یہ صرف چادر آگے تھی، کہاں ڈال دیا؟ جیل میں. شام ہونے سے پہلے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلتا ہے کہ جس آدمی کو میں نے جیل میں ڈلوایا ہے وہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، وہ اپنے شہر بصرہ کا بہت بڑا محدث ہے، حدیثوں کا جانکار ہے، قرآن و حدیث کا بہت بڑا عالم ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے قید سے لانے کا حکم دیا کہ اس آدمی کو چھوڑ دیا جائے اور میرے سامنے پیش کیا جائے. شام ہونے سے پہلے ان کو قید خانے سے نکالا جاتا ہے اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ان کو پیش کیا جاتا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ان سے کہتے ہیں قد احدثت فی مسجدنا شیئا ما نعرفه، تم نے آج ایک نئی چیز ہماری مسجد کے اندر ایجاد کر دی ہے، تم نے ایک نیا طریقہ میری مسجد کے اندر نکال دیا ہے جس کو ہم میں سے کوئی نہیں جانتا. آج تک پورے مدینہ میں کسی نے اپنے
نماز پڑھتے ہوئے اپنے آگے کوئی چیز نہیں رکھی، کوئی چیز نہیں رکھی، اور تم نے چادر رکھ دی اپنے سامنے. تم نے نمازیوں کی نظر کو اپنی طرف متوجہ کر لیا، مشغول ہو گئے لوگ تمہاری چادر دیکھنے پر. یہ نماز کے خشوع اور خضوع کے خلاف ہے. آئندہ اس بات کا خیال رکھنا، حدیثوں کے جانکار ہوتے ہوئے، اچھے عالم ہوتے ہوئے بھی تم نے یہ کام کیا، کیا تمہیں معلوم نہیں تھا؟ ڈانٹ دیا ان کو اور باؤنڈیشن ان کے اوپر لگا دی کہ آئندہ اگر ایسا کیا تو اچھا نہیں ہوگا، جیل میں سڑنا پڑے گا تمہیں، قید خانے کے اندر. اب آپ دیکھ لیجئے، ہم نے موبائل نکالا آگے رکھ دیا، ہم نے رومال نکالا آگے رکھ دیا، کوئی چیز ہے ہم نے اپنے آگے رکھ دی اور اللہ اکبر ایسے نماز پڑھنے لگے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں، حالانکہ بہت سی چیزیں آگے رکھی جاتی ہیں، آپ میدان میں ہیں تو سترہ آگے رکھیں گے. اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی لاٹھی وغیرہ یا کوئی چیز سترہ کوئی چیز آپ بنائیں گے. لیکن میرے بھائیوں، نماز کے خشوع اور خضوع کا اہتمام اتنا زیادہ تھا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے صرف چادر کو آگے ڈالنے کے عوض میں اس آدمی کو قید خانے میں ڈال دیا، عبد الرحمن ابن مہدی. تو نماز میں خشوع اور خضوع ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بتاتے ہیں کہ تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. جب اللہ کی عبادت کرو تو اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اور اگر یہ تصور نہ کر سکو تو یہ سمجھ لو، یہ تصور اپنے اندر پیدا ضرور کر لو کہ ہم نہیں دیکھ رہے لیکن وہ ہمیں ضرور دیکھ رہا ہے. جب تم یہ تصور کرو گے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو یقیناً اس نماز کو اچھی طریقے سے خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرو گے. تو ایک لسٹ یہاں بیان کر دی گئی ہے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. وہ مسلمان، وہ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع برتتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون. اور جو لغویات سے، جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، بدتمیزی سے، حسد سے، کینے سے، بغض سے، اناد سے، دشمنی، ایک دوسرے کے خلاف شریعت رچنے سے جو پاک صاف رہتے ہیں، جو لغو کاموں سے دور رہتے ہیں، بےہودہ چیزوں سے، بےہودہ کاموں سے دور رہتے ہیں، وہ مومن بھی کامیاب ہو گئے ہیں. والذین هم للزکاۃ فاعلون. جو اپنے مال کی پوری پوری زکات ادا کرتے ہیں، اپنے مال کی پوری پوری زکات دیتے ہیں، ایک پیسہ بھی اس میں کمی نہیں کرتے ہیں، غریبوں کا حق ادا کرتے ہیں، پوری پوری مال کی زکات دیتے ہیں، یہ مومن بھی کامیاب ہو گئے ہیں. والذین هم لفروجہم حافظون. اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں. اس کے دو معنی ہیں. ایک تو یہ کہ اپنی شرمگاہ کو اپنی بیوی اور لونڈی کے علاوہ کہیں استعمال نہ کیا جائے، اور ایک شرمگاہ کی حفاظت کا معنی یہ ہے کہ اتنے باریک اور ٹائٹ کپڑے نہ پہنے جائیں کہ جس سے جسم نمایاں ہو، نظر آ جائے. والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. بیوی کو چھوڑ کر، بیوی کے علاوہ، لونڈی کے علاوہ اگر کوئی شخص اپنی شرمگاہ کو کہیں اور استعمال کر رہا ہے تو یہ حد سے آگے بڑھا ہوا ہے، سرکش ہے، نافرمان ہے. اور پھر لسٹ ابھی جاری ہے. والذین هم لاماناتہم. امانتوں میں پاس و لحاظ، امانتوں کا خیال رکھتے ہیں، امانتوں میں خیانت نہیں کرتے. امانت صرف مال کی نہیں ہوتی ہے. آپ نے ہمارے پاس 1000 روپے رکھا، صاحب 15 دن کے بعد میں آؤں گا ہمیں دے دینا، اور ہم نے 15 دن کے بعد آپ کا 1000 روپے آپ کو لوٹا دیا، بس یہ ہے امانت. لیکن صرف امانت پیسوں کی اور مال و دولت ہی کی نہیں ہوتی ہے. اگر آپ کے پاس کوئی شخص آیا اور کوئی کسی کام کا مشورہ مانگ رہا ہے تو مشورہ بھی دینا، اور اچھا مشورہ دینا بھی امانت داری ہے. المستشار مؤتمن. مشورہ دینے والے کو امانت دار ہونا چاہیے، امانت دار. کسی کے بارے میں بھی اگر آپ مشورہ دے رہے ہیں کسی کو تو امانت داری کے ساتھ، بہت پاس و لحاظ رکھنا ہے امانت داری کا. وَأَحَدِهِمْ. اور اپنے عہد و پیمان کو، اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں، زبان کے پکے رہتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر کے انتقال کا وقت قریب آیا
تو مرض الموت میں کہہ رہے ہیں کہ فلاں نوجوان کو بلاؤ، فلاں نوجوان کو بلاؤ. لوگوں نے بتایا کہ وہ کافی دور رہتا ہے، وہاں تک جانے میں 2-3 دن لگ جائیں گے، وہاں سے آنے میں 2-3 دن لگ جائیں گے، 1 ہفتہ پورا چلا جائے گا، پتہ نہیں 1 ہفتے کے اندر اندر آپ صحیح ہوتے ہیں یا اللہ کو پیارے ہو جائیں گے. تو عبداللہ ابن عمر نے وصیت کی، لوگوں میں نے اس نوجوان سے وعدہ کیا تھا، میں نے اس نوجوان سے وعدہ کیا تھا جب میری بیٹی جوان ہو جائے گی، میری بیٹی بالغ ہو جائے گی تو میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں گا. میری بیٹی بالغ ہو چکی ہے، میں اپنی بیٹی کا نکاح اس نوجوان سے کرنا چاہتا ہوں. مجھے ابھی تک وہ زبان یاد ہے جو میں نے اس نوجوان کو دی تھی، مجھے اپنا وعدہ یاد ہے جو میں نے اس نوجوان سے کیا تھا. اے لوگوں جاؤ اس کو لے کر آؤ، اگر 4-5-6 دن میں وہ آ جاتا ہے، اگر تم اس کو لائے اور میرے سامنے پیش کر دیا، اگر میری زندگی میں وہ نوجوان آ گیا تو میں اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ خود کروں گا، اور اگر وہ نوجوان میری زندگی میں نہیں آ پایا، اس کو یہاں آنے سے پہلے ہی اگر میرا انتقال ہو جائے تو تم سب گواہ رہنا، میں نے اجازت دے دی ہے، میری بیٹی کا نکاح اس نوجوان کے ساتھ کر دینا، کیونکہ میں نے اس کو زبان دی تھی، میں نے اس سے وعدہ کیا تھا. یہاں تو جس لڑکے کے ساتھ رشتہ لگا ہے اس سے بھی اچھا کوئی لڑکا اگر مل گیا تو اتنے عیب لگا کر اس لڑکے کو چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ کہے گا بھیا تمہیں نکاح نہ کرنا تھا مت کرتے، کم سے کم الزام تو مت لگاتے اتنا زیادہ میرے اوپر. یہ حال ہوتا ہے. یاد رکھنا مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنی زبان کا پکا رہتا ہے. والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون. لسٹ گنتے جائیے جو نماز کے پابند رہتے ہیں، خشوع خضوع برتتے ہیں، لغویات سے دور رہتے ہیں، زکوٰۃ کی پابندی سے ادائیگی کرتے ہیں، شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، امانتوں کا خیال رکھتے ہیں اور وعدے پر قائم رہتے ہیں، عہد و پیمان پر پورا اترتے ہیں. اس کے بعد ایک چیز اور، والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. یہ لسٹ میں یہ چیز بھی شامل ہے، نمازوں کی حفاظت. ایک تو یہ ہوا کہ کوئی میچ آ رہا ہے، چلو دیکھ لیں بعد میں پڑھ لیں گے. ظہر نکل گئی، 3 بجے میچ ختم ہوا، اب پڑھ رہے ہیں ظہر، جان بوجھ کے ٹائم نکالا آپ نے. مسند احمد کے اندر انس ابن مالک کا ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے. عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے میں حضرت انس ابن مالک جب عمر ابن عبدالعزیز کا دور آیا تو انس ابن مالک کبھی کبھی ان کے پیچھے نماز پڑھ لیا کرتے تھے اور کبھی پہلے مسجد میں نماز پڑھ کر نکل جایا کرتے تھے اور ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے، جبکہ امیر کی اطاعت کرنا ضروری ہوتا ہے. لیکن حضرت انس کبھی پہلے نماز پڑھ لیتے تھے اور کبھی ان کے ساتھ پڑھتے تھے. لوگوں نے شکایت کی خلیفہ عمر ابن عبدالعزیز انس پر نظر ڈالو، انس ابن مالک پر، کبھی کبھی وہ آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور کبھی پہلے پڑھ کے نکل جاتے ہیں، مجھے ڈر لگتا ہے کہیں ایک فتنہ کھڑا نہ کر دیں، جماعت کے اندر انتشار پیدا نہ کر دیں، یہ اختلاف کی ایک دیوار نہ اٹھا دیں. عمر ابن عبدالعزیز نے حضرت انس کو بلایا اور حضرت انس کو بلانے کے بعد ان سے پوچھا، کبھی میں تمہیں مسجد میں اپنے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا ہوں اور کبھی دیکھتا ہوں کہ تم مجھ سے پہلے بھی نماز پڑھ کے نکل جاتے ہو، کبھی کبھی تم میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہو، تمہارے دل میں کیا وہ میں جاننا چاہتا ہوں. آخر پہلے نماز پڑھنے کا کیا مقصد ہے جب نماز ہونا ہی ہوتی ہے اور مجھے نماز پڑھنا ہے تو میرے پیچھے نہ پڑھ کے تم پہلے نماز پڑھ کے کیوں نکل جاتے ہو؟ تو انس ابن مالک نے جو جواب دیا اس کو غور سے سنیے. مسند احمد کی جلد 6 کے اندر یہ آج تک لکھا ہوا ہے. حضرت انس ابن مالک جواب دیتے ہیں، خلیفۃ المومنین، اے خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین،
آپ نے بالکل سچ فرمایا، کبھی میں آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیتا ہوں، کبھی آپ کے نماز پڑھنے سے پہلے میں خود نماز پڑھ کے نکل جاتا ہوں، اور ایسا اس لیے کرتا ہوں اے امیر المومنین، میری آنکھیں، میری نگاہیں جناب محمد رسول اللہ کے نماز کے اوقات کو پہچانتی ہیں، میری آنکھوں نے محمد رسول اللہ کے نماز کے ٹائم ٹیبل کو جانتی ہیں، میری آنکھیں پہچانتی ہیں کہ آپ ظہر کب پڑھتے تھے، عصر کب پڑھتے تھے، مغرب کب پڑھتے تھے، عشاء کب پڑھتے تھے، فجر کب پڑھتے تھے۔ میری آنکھیں جناب محمد رسول اللہ کی ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر ان نمازوں کے اوقات کو پہچانتی ہیں۔ جب آپ ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء یا فجر اس وقت پڑھتے ہیں جب جناب محمد رسول اللہ پڑھا کرتے تھے، تو یقیناً میں آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، اس وقت میں آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں۔ لیکن جب آپ نماز کے اول وقت کو چھوڑ دیتے ہیں اور ظہر عصر میں دیر سے آتے ہیں، جب دیر سے نماز پڑھاتے ہیں، تو میں اول وقت میں جو ٹائم جناب محمد رسول اللہ کا تھا، میں اس وقت میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء نماز پڑھ کر میں نکل جاتا ہوں، پھر میں آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، اس لیے کہ میری آنکھیں جناب محمد رسول اللہ کے نماز کے اوقات کو، ٹائم ٹیبل کو پہچانتی ہیں۔ یہ ہے نماز کی محافظت، یہ ہے مداومت صلاۃ، اس کو کہتے ہیں اپنی نمازوں کی حفاظت۔ 3 بجے پڑھ لی، عصر کی نماز 4:30 بجے پڑھ رہے ہیں، مغرب کی نماز مغرب اور عشاء کے بیچ میں پڑھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ صاحب کیرم بورڈ کھیل رہا تھا، تھوڑا سا باقی تھا، سوچا پورا کھیل لوں، اس کے بعد میں جاؤں گا نماز پڑھوں۔ سامنے مت کھڑے ہوئیے ڈش۔ والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذین هم علی صلاتهم یحافظون۔ ایک لسٹ بتانے کے بعد پھر کیا کہہ رہا اللہ؟ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ یہی وہ لوگ ہیں جو وارث ہیں، اولئک هم الوارثون، یہی لوگ مالک ہیں، یہی لوگ وارث ہیں۔ کس کے وارث ہیں؟ الذین یرثون الفردوس، جنت الفردوس کے وارث ہیں، یعنی یہ کام کرنے والے کہاں جائیں گے؟ جنت الفردوس میں، ہم فیہا خالدون، پھر وہاں سے کبھی نہیں نکالے جائیں گے، ہمیشہ جنت کے اندر رہیں گے۔ یہ ہے وہ راستے جس راستوں پر چلنے کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، ان راستوں پہ چلیے اور اس مقام